بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کچھ واقعات بتائیں گے۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور حضور غوث پاک کی محبت سے لائک کر دیں۔ حضرت علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدثانہ اسانید کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنا ایک لڑکا لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے اس بچے کو آپ سے قلبی لگاؤ ہے، اس لیے میں اس کے حق سے دستبردار ہو کر اس کو اللہ کی اور پھر آپ کی سپردگی میں دیتی ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کی عرض قبول فرما لی اور اس بچے کو بزرگوں کے طریقے پر مجاہدات اور ریاضتیں کرنے کا حکم فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں اپنے بچے سے ملنے کے لیے آئی، دیکھا کہ اس کا بچہ بہت لاغر اور زرد ہو گیا ہے اور دیکھا کہ جو کی روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے، اور پھر جب وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے برتن میں پوری مرغی کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں جس کو آپ تناول فرما چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے میرے سردار، آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں اور میرے بیٹے کو جو کی روٹی کھلاتے ہیں۔ اس وقت حضرت نے ان ہڈیوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ آپ کے اس حکم پر وہ فوراً مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور چلائی۔ پھر آپ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا اذا صار ابنک ہاکذا فلیأکل مہما شاء، یعنی جب تیرا بیٹا اس درجے کو پہنچ جائے گا تو پھر جو جی چاہے گا وہ کھائے گا۔ اس سے یہ عقیدہ بھی حضور غوث پاک نے اپنا ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے کہ مرغی کو بھی میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ اور شیخ زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی حج سے واپسی پر پہلی بار بغداد شریف پہنچے حضور غوث پاک کی زیارت کے لیے، لیکن وہاں ہماری کسی سے جان پہچان نہیں تھی، کسی کو جانتے نہیں تھے۔ اس وقت ہم لوگوں کے پاس صرف ایک چھری باقی بچی ہوئی تھی جسے بیچ کر ہم لوگوں نے کھانا خریدا، لیکن وہ کھانا نہایت ہی بد مزہ تھا، اس لیے ہم لوگوں کے پیٹوں میں درد ہو گیا اور جس کی وجہ سے ہم پیٹ بھر کر نہ کھا سکے۔ اس کے بعد ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ نے واعظ کہنا بند کر دیا اور فرمایا کہ دو غریب اور مسکین حجاز سے یہاں آئے ہیں جن کے پاس ایک چھری کے سوا کچھ نہ تھا، انہوں نے وہ چھری بیچ کر کھانا خریدا مگر وہ کھانا ان کو اچھا نہیں معلوم ہوا، اس لیے ان کا پیٹ بھر نہ سکا۔ دیکھو انہوں نے حضور غوث پاک کو کوئی بتایا نہیں تھا کہ ہم بھوکے تھے۔ اللہ پاک نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی ہمت دی، اتنی اللہ پاک نے ان کے تقوی کے صدقے سے اللہ پاک نے ان کو اتنی لوگوں کے دلوں تک کی وہ باتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت متعجب ہوئے اور ہم دونوں حیرت میں پڑ گئے۔ پھر حضرت نے واعظ ختم فرمانے کے بعد دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تم کیا کھانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ چوزہ کی یخنی پینا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ شہد کھاؤں۔ حضرت نے چوزہ کی یخنی اور شہد لانے کا حکم دیا۔ جب خادم دونوں چیزیں لے کر آیا تو شہد میرے ساتھی کے سامنے رکھ دی اور یخنی میرے سامنے، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے یخنی پینی ہے اور اس نے کہا کہ میں شہد کھانا ہے۔ جب یہ دیکھا تو حضور غوث پاک نے فرمایا ان چیزوں کو بدل کر رکھو۔ یہ سنتے ہی ہم لوگوں نے ایک چیخ ماری اور کود کر حضرت کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا اے دیار مصر کے واعظ مرحبا،
میں نے عرض کیا حضور میں تو سورۃ فاتحہ بھی اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں یہ بشارت تمہیں سناؤں۔ چنانچہ حضرت کے فرمانے کے مطابق میں نے بغداد شریف میں ہی وعظ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شیخ عمر بن مسعود بزاز بیان کرتے ہیں کہ ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک چڑیا نے آپ کے کپڑوں پر بیٹ کر دی، اور جب آپ نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو چڑیا مردہ ہو کر نیچے گر پڑی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی آنکھ کا اتنا اثر ہے، یہ تو ان کی کرامات ہیں۔ اب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علامہ طادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو صالح عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منصور کی جامعہ مسجد میں تشریف لائے اور وہاں سے اپنے مدرسہ کی طرف واپس ہوئے تو اپنے چہرے پر سے رومال ہٹایا اور ایک بچھو پیشانی سے پکڑ کر ہاتھ میں پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ جب وہ بھاگنے لگا تو فرمایا کہ خدا کے حکم سے مر جا، چنانچہ اسی وقت وہ مر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے جامع مسجد سے لے کر یہاں تک مجھے 60 مرتبہ ڈنک مارا۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامات بھی حق ہیں، لیکن برداشت کرنا بھی ان کا طریقہ ہے، کسی کو معاف کر دینا بھی ان کا طریقہ ہے۔ آپ کے وقت کا ایک خلیفہ تھا، اس نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دیکھا۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے ملک عراق میں وہ زمانہ سیب کا نہیں تھا۔ حضرت نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ ایک سیب آپ نے خلیفہ کو دیا اور دوسرا حضرت نے اپنے ہاتھ کے سیب کو کاٹا جو نہایت سفید اور خوشبودار تھا، جس کی مشک سے خوشبو آ رہی تھی۔ خلیفہ نے جو اپنے ہاتھ کا سیب کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ اس نے ازراہ تعجب کہا یہ کیا بات ہے، آپ کا ہاتھ سیب تو بہت اچھا ہے، عمدہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو المظفر لمستها يد الظلم فدودت، یعنی تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تو آج ہمارے استاد صاحب آپ نے بیان فرمایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وقت میں جو خلیفہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کو پھول نچوڑ دیا، جس کے نچوڑنے سے وہ تمامی خون کی خون ہو گئی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ کیا تو لوگوں کا خون چوس کر ہمارے پاس لے کر آتا ہے؟ فرمایا کہ مجھے حضور کی شریعت کا اور حضور کی آل ہونے کا اگر لحاظ نہ ہوتا تو میں ان کو وہاں تک یعنی تمہارے محل تک اس خون کو بہا دیتا، اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ میں اس خون کو ان کے گھروں تک پہنچا دیتا جن کا تم نے یہ خون چوسا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کرامت اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور آج تک اللہ کے ولی زندہ ہیں لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے اولیاء میں سے کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اولیاء کے صدقے اپنا محبوب بندہ بنائے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔